سہیل رائج کا کالم پنجاب بامقابلہ پنجاب۔ پاکستان کی سیاسی تاریخ میں یہ پہلی بار ہے کہ حزب اقتدار اور حزب مخالف دونوں کی ٹاپ قیادت پنجاب سے ہے۔ ملک کی 70 سالہ طویل تاریخ میں سیاسی طور پر یہ پہلی بار کشمکش پنجاب بامقابلہ پنجاب ہے۔ اس لیے حالیہ سیاسی گرمس پیچیدہ، تہ در تہ اور پریشان کن ہے۔ پاکستان کے پہلے بڑے اپوزیشن لیڈر حسین شہید سہروردی، وہ خود بنگالی تھے اور ان کی مخالف حزب اقتدار کراچی اور پنجاب و سرحد سے تھی۔ ایوب خان کے مقابلے میں فاطمہ جناح نے الیکشن لڑا۔ فاطمہ جناح کراچی سے جبکہ ایوب خان ہزارہ صوبہ سرحد سے تھے۔ ہزارہ اور پنجاب طویل عرصہ سے ہم آہنگ اور ہم آواز رہے ہیں، اس لیے ان کا سیاسی جھکاؤ بھی ایک سا ہوتا ہے۔ ایوب خان اور یحییٰ خان کے مد مقابل شیخ مجیب کا تعلق بنگال اور ذوالفقار علی بھٹو کا تعلق سندھ سے تھا۔ جنرل ضیاء الحق جلندھر کے پنجابی اور بینظیر بھٹو لاڑکانہ کی سندھی تھی۔ صدیوں کی اس سیاسی تقسیم میں برے صوبے پنجاب کے لوگوں کا دیگر صوبوں کو غدار کہنا ایک وتیرہ رہا ہے۔ ضیاء الحق کے زمانے میں بینظیر بھٹو اور ذوالفقار علی بھٹو کو بھارت کے ایجنٹ اور غدار کہا جاتا رہا۔ نواز شریف اور بینظیر بھٹو کا جوڑ توڑ تو اسلامی جمہوری اتحاد اور نواز شریف کیمپ نے محترمہ بینظیر بھٹو پر غداری کے فتوے لگائے، کیونکہ وہ پنجاب سے نہیں سندھ سے تھی۔ جنرل مشرف کا نواز شریف سے مقابلہ ہوا تو پہلی بار پنجاب لیڈر پر بھی غداری کے الزام لگائے۔ نواز شریف کے تیسرے دور حکومت میں ان کی اداروں کے ساتھ ٹھن گئی تو پنجاب سے طاقت حاصل کرنے والے اداروں نے پنجاب ہی سے ووٹ لینے والے نواز شریف کی وطن سے وفاداری مشکوک ہونے کا سوال کھڑا کر دیا۔ اس وقت حزب اقتدار کے رہنما وزیر اعظم عمران خان کا تعلق بھی پنجاب سے ہے اور دوسری طرف حزب مخالف کے رہنما نواز شریف کا تعلق بھی اسی پنجاب سے ہے۔ اتفاق سے ریاسی ادارے کے 2 ٹاپ ناموں کا تعلق بھی پنجاب سے ہے۔ گویا اس بار سیاسی لڑائی پنجاب بامقابلہ پنجاب ہے۔ صوبہ پنجاب کی انتخابی تاریخ میں یہ بات واضح طور پر نظر آتی ہے کہ شروع ہی سے یہاں حب الوطنی اور غداری کے نعرے بلند کیے گئے، بھارت کے حامی اور مخالفوں کے تانے دیے گئے اور اینٹی انڈیا کے نام پر ووٹ مانگے گئے۔ قیام پاکستان کے فوراً بعد ہی دیگر صوبوں کی ملک سے وفاداری پر سوال اٹھائے گئے۔ حسین شہید سہروردی، شیخ مجیب، فاطمہ جناح اور ذوالفقار علی بھٹو کو غدار کہا گیا۔ تاہم پنجاب کی لیڈرشپ کے خلاف پہلے غداری کے فتوے صادر نہیں ہوتے تھے، لیکن نواز شریف پر ان کے مخالفین نے یہ بھی فتویٰ لگایا۔ نواز شریف نے آل پارٹیز کانفرنس میں کی گئی تقاریر اور اس کے بعد بیانات میں عمران خان اور ریاستی اداروں کے سربراہوں کے نام لے کر ان کے خلاف طبلِ جنگ بجا دیا ہے۔ جواباً عمران خان کے وزیروں اور مشیروں نے نواز شریف پر بھارت کی ایما پر یہ کام کرنے کا الزام لگا دیا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پنجاب بامقابلہ پنجاب، اس لڑائی کا انجام کیا ہوگا؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ پنجابی ووٹ بینک کسی پنجابی کی حب الوطنی پر شک کرے گا یا اسے غدار قرار دے گا، یہ مشکل ہے، کیونکہ نواز شریف کے خلاف ڈان لیکس اور دوسرے اسکینڈلز کے ذریعے اس طرح کے الزام لگائے گئے، مگر 2018 کے الیکشن میں کم از کم سینٹرل پنجاب میں ان کا ووٹ بینک کم نہیں ہوا۔ نواز شریف کے خلاف حب الوطنی نہ ہونے کی اس مہم کا نقصان انہیں شمالی پنجاب اور ہزارہ میں ہوا، باقی پنجاب میں اس کا کوئی خاص فرق نہیں پڑا۔ میری رائے میں اپوزیشن کے سینٹرل پنجاب میں جلسے اس لیے اہمیت کے حامل ہوں گے کہ ان میں لوگوں کا جوش و خروش کتنا ہے، اور یہ بات بھی دیکھنا ہوگی کہ کیا سینٹرل پنجاب کا عام آدمی نواز شریف یا اپوزیشن کی کال پر سڑکوں پر آئے گا یا نہیں۔ اسی سے اندازہ ہوگا کہ پی ڈی ایم کی حکومت کے خلاف مہم کی عوامی حمایت ملے گی یا نہیں۔ اگر پنجاب میں احتجاجی تحریکوں کا جائزہ لیا جائے تو زیادہ تر کامیاب احتجاج اور تحریکیں جو مذہبی رنگ لیے ہوئی تھیں وہ کامیاب ہوئی۔ سیاسی اور معاشی حوالے سے پنجاب میں احتجاجی تحریکوں کا کامیاب ریکارڈ نہیں ہے۔ پاکستان میں قومی اتحاد کی احتجاجی تحریک اور پھر نواز شریف کا عدلیہ بحالی کے حوالے سے لانگ مارچ ہی وہ تاریخی کامیابیاں ہیں جن کا سیاست میں حوالہ دیا جاتا ہے۔ اپوزیشن نے اگر فوراً یا ایک دم تحریک چلائی تو اس کی کامیابی کا امکان کم ہے، کیونکہ پنجاب میں سب سے بڑی اپوزیشن پارٹی کے پاس احتجاج کرنے والے کارکنوں کی بڑی کھیپ موجود نہیں۔ البتہ استقبالی جلوسوں، سیاسی جلسوں کے بعد بتدریج احتجاج کی طرف جانے سے سیاسی کارکن آہستہ آہستہ آمادہ اور تیار ہوں گے۔ پنجاب میں اپوزیشن کا المیہ یہ ہے کہ اس کے ووٹر تو موجود ہیں لیکن احتجاجی کارکن موجود نہیں۔ جب بھی الیکشن ہوگا مسلم لیگ نون اور تحریک انصاف کا مقابلہ ہوگا۔ نون لیگ کے ووٹر بزنس مڈل کلاس پس منظر کے حامل ہیں، وہ سڑکوں پر نکل کر جلسے جلوس کرنے یا پھر لاٹیاں گولیاں کھانے کے لیے تیار نہیں ہیں، لیکن اگر اپوزیشن مسلم لیگ نون کو بتدریج احتجاج کی طرف لے گئی تب ہی وہ اپنے کارکنوں کو احتجاج کے لیے آمادہ کر سکے گی۔ اپوزیشن کے لیے اہم ترین مرحلہ کارکنوں کے ساتھ عام لوگوں کو احتجاج کے لیے سڑکوں پر لانا ہے۔ عام لوگ یا تو اپنے گھر کا چولہا ٹھنڈا ہونے یا حد سے زیادہ نفرت یا محبت کے جذبات کے نام پر باہر نکلتے ہیں۔ اپوزیشن کو اس کے لیے سیاسی ٹیمپریچر کو انتخابی موسم کی طرح انتہائی اوپر لے کر جانا ہوگا تاکہ وہ جذبات کو برقرار کر سیاسی تحریک کا ماحول پیدا کر سکیں۔ دوسری طرف حکومت اگر اپوزیشن کے احتجاج کو ناکام بنانا چاہتی ہے تو وہ صرف غدار کے فتوے لگانے پر اکتفا نہ کرے بلکہ عوام کو ریلیف دینے، مہنگائی کو کم کرنے اور معاشی و سماجی اصلاحات پر زور دے، اپوزیشن کے ساتھ مذاکرات کا ڈول ڈالے
اور اپوزیشن کو اس کا جائز مقام دے۔